ان میں سے ہر دو انواع کو جب آپ دیکھیں گے تو ان میں بہت ساری چیزیں آپ کو مشترک اور کامن نظر آئے گی، مگر صرف ایک چیز کے ڈفرنس کی وجہ سے اگر وہ ایڈ ہو جائے تو وہ ایک سٹیج سے ترقی کر کے اگلی منزل تک پہنچ جائے۔ جمادات ہیں جیسے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، زمین ہے، جہاں پڑے ہیں وہیں پڑے، نہ ان میں کمی، نہ بیشی، نہ نمو، نہ بڑھنا، نہ پھلنا، نہ پھول، ان کو کہتے ہیں جمادات۔ اگر ان جمادات کے اندر صرف ایک صفت کا اضافہ کر دیں اور وہ ہے نمو، بڑھنا، پھلنا پھولنا، تو وہ جمادات سے بڑھ کر نباتات کی کیٹیگری ہے۔ باقی چیزیں ساری اسی طرح ہیں۔ اب نباتات کے اندر صرف ایک صفت اگر اور بڑھا دی جائے اور وہ ہے مرضی سے حرکت کرنا۔ نباتات کے اندر نمو تو پائی جائے گی مگر وہ اپنی مرضی سے موومنٹ نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ اگر اس ایک صفت کا اضافہ کر دیا جائے کہ مرضی سے وہ موو بھی کر سکے، حرکت بھی کر سکے، تو پھر وہ نباتات نہیں رہتے بلکہ وہ اگلی کیٹیگری بن جاتی ہے جس کو کہتے ہیں حیوانات۔ اور حیوانات کے اندر اگر ایک صفت کا اضافہ کر دیا جائے، ایڈیشن کر دیا جائے، اور وہ ہے عقل، تو وہ حیوانات سے بڑھ کر انسانوں کا طبقہ ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بات ساتھ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ پانچویں کیٹیگری بھی بتا دیتا ہوں۔ اور انسانوں کے اندر اگر صرف ایک صفت بڑھ جائے اور وہ ہے وحی، اللہ کی طرف سے وحی کا آ جانا، اگر کسی انسان پر وحی آ جائے اور اللہ کسی بندے کو اپنے کلام کے لیے منتخب کر دے تو وہ انسانوں میں سے نکل کر انبیاء کی صف میں۔ میں صرف آخری دو کیٹیگریز پر قرآن کی ایک نص دے دیتا ہوں تاکہ اس پر کسی کو اشکال نہ رہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے اگر حیوانات کے اندر صرف ایک صفت کا اضافہ کریں اور وہ ہے اس کی عقل اور شعور، تو وہ حیوانات سے بڑھ کر انسانوں کے طبقے میں آتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ایک مقام پر ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے کثیر لوگ جہنم کی آگ کے لیے تیار کیے۔ یہ کون ہیں؟ فرمایا جن کو ہم نے دل دیے مگر دلوں سے سوچتے نہیں، جن کو ہم نے آنکھیں دی مگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، جن کو ہم نے کان دیے مگر اپنے کانوں سے سنتے نہیں۔ اچھا یاد رکھیں یہ جو کہا جن کو ہم نے آنکھیں دی وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نابینے ہیں۔ آنکھیں کام کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، مگر دیکھنے کے باوجود انہیں حق دکھائی نہیں دیتا، اپنی عقل و شعور کو استعمال نہیں کرتا۔ جن کو کان دیے سنتے نہیں ہیں، یہ ڈیف اور بہرے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے کان کام کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ تو پھر ان کو کیوں کہا کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، سنتے نہیں ہیں؟ بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، دھیان نہیں کرتے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ فرمایا جو دلوں سے سوچتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں، ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا یہ ایسے ہی ہیں جیسے انعام اور چوپائے ہوتے ہیں۔ اور صرف حیوان ہی نہیں بلکہ فرمایا بل ہم اضل، یہ حیوانوں سے بھی بد ہوتا ہے۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، دیکھیں نا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، یہ ساری وہ صفات ہیں جو حیوانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ مگر مجھے بتائیں کیا جو سطح حیوان کے کھانے کی ہے انسان کے کھانے کی بھی وہی سطح ہے؟ جی نہیں۔
بس میں سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ حیوان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی خواہش کے تابع ہو کر کرتا ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی عقل کے تابع ہو کر کرتا ہے، اور اللہ کا نبی وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی وحی کے تابع ہو کر کرتا ہے۔ بس یہ ایک صفت ہے جو ان کے درمیان فرق ممیز ہے، جو پچھلی کو اگلی سے جدا کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ جیسے میں نے یہ مثال دی، اسی طرح یاد رکھیں جو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء بھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ ان کو بھی انسانوں جیسا جسم عطا کرتا ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، وہ بھی اٹھتے ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، وہ بھی پھرتے ہیں، ان کی بھی شادی ہوتی ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان پر بھی بیماری آتی ہے، وہ بھی بالآخر اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کامل ہوتی ہیں، مگر فرق کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں ہے، باری تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دو انما انا بشر مثلکم، لوگوں سن لو میں بظاہر دیکھنے میں تم جیسا ہی بشر ہوں، مگر خالی اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، بشر وہ ہوں یوحا الیہ جس پر اللہ کی طرف سے وحی تو اس وحی نے ممیز کر فرق کر دیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ کو بالکل آگے نص مل جائے گی، اور وہ نص باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا یہ رسول اس وقت تک زبان بھی نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آئے۔ کہیں فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، فرمایا محبوب بتا دو میں اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتا، قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آئے۔ تو نبی کا ہر قول اور ہر فعل وہ وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ حیوان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی خواہش کے تابع ہو کر کرتا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی عقل کے تابع ہو کر کرتا ہے، اور اللہ کا نبی جو کچھ کرتا ہے وہ وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ یہ وحی نبوت وہ وحی ہے جو نبی کو باقی انسانوں سے ممیز کر دیتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے، اور اس کی شان کو منفرد کر کے لوگوں کے سامنے نکھار کے رکھ دیتی ہے کہ یہ ہے نبی کی شان۔ اب حاضرین مکرم، یہ جو انبیاء کی طرف وحی آتی ہے، اگر اتنی بات آپ نے سمجھ لی تو یاد رکھیں وحی صرف وہ نہیں ہے جو جبریل کے ذریعے آتی ہے، فرشتے کے ذریعے آتی ہے۔ سم ٹائمز باری تعالیٰ فرشتے سے ہٹ کر براہ راست وہ بھی اپنے نبیوں پر وحی کرتے ہیں۔ آپ سیدھا اقرا کو پڑھیں، آدم علیہ السلام کی بات ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء کا علم عطا کر دیا۔ یہ جو آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم ملا تھا یہ کسی فرشتے کے ذریعے نہیں ملا تھا۔ کوئی پوچھے کہ اس کی سند کوئی دلیل، اسی آیت کو آگے پڑھیں۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو سارے اسماء کا علم عطا کر دیا تو پھر آگے فرمایا کہ ہم نے اس کو ملائکہ پر پیش کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، کہ فرشتوں اب تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اگر وہ وہی کسی فرشتے کے ذریعے آدم پر آئی ہوتی جو اسماء کا علم تھا تو جب فرشتوں سے پوچھا تھا تو وہ فرشتہ کھڑا ہو کے بتا دے، اس کا مطلب وہ وہی کسی فرشتے کے ذریعے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معروف بات ہے، آپ نے کئی بار پڑھی اور سنی ہوگی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب آپ کی ولادت ہوئی اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر بستی کی طرف آئی تو یہودی پکارے تھے یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں بھی بڑی نیک تھی، باپ بھی بڑا نیک تھا، شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو مریم نے کچھ نہیں کہا، بس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، اسی آنے والے سے پوچھو کہاں سے آیا۔ جیسے بچے کی طرف اشارہ کیا قالوا، تو وہ یہودی بول پڑے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم مذاق کر رہی ہے، یہ چند دن کا بچہ بول کر کیا جواب دے۔ بس اتنی بات ہونے کی دیر تھی
کہ عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا خبردار میری ماں کی چادر عصمت پر اعتراض نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بھی بنا کے دیا۔ مجھے بتائیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے، تو آغوش مادر میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی وہ کسی فرشتے کے ذریعے۔ تو میں چلتے چلتے صرف ایک دو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب مزید اگر کسی کو کوئی شک رہ جائے تو باری تعالیٰ نے ہر شک ہی رفع کر دیا کہ فرشتے کے ذریعے نہیں، میں چاہوں تو براہ راست بھی کلام کرتا، اور فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا۔ جب طور پر بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، درمیان میں کسی فرشتے کا کوئی واسطہ اور وسیلہ، خدا نے براہ راست کلام کیا، جس کا مطلب کہ اللہ صرف جبریل کے ذریعے نہیں، فرشتے کے ذریعے نہیں، چاہے تو براہ راست بھی وحی دے سکتا، اور جس کو وہ براہ راست کلام کے لیے منتخب کر لے اس کی شان دوسروں سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کلام کرنے کے عمل کو، اس خوبی کو، اس وصف کو باری تعالیٰ نے عصمت کے طور پر بیان کیا۔ کبھی تیسرے پارے کی پہلی آیت پڑھے، فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا کہ سب میرے رسول ہیں اور میں نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی، اور آگے فرمایا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس سے براہ راست اللہ نے کلام کیا۔ تو براہ راست کلام کرنے کو باری تعالیٰ نے عظمت اور فضیلت کے طور پر بیان کیا۔ اب دیکھتے آ رہے ہیں کہ میں بتدریج آپ کو لا رہا ہوں کہ وہ وحی نبوت کیا ہے، پھر وحی ڈائریکٹ آ جائے فرشتے کے بغیر تو اس کی شان اور عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مگر قربان چاہے حاضرین مکرم، اب آئی نا حبیب کی باری، اللہ کے محبوب کی باری، کائنات کے آقا کی باری، وجہ تخلیق کائنات کی باری، تو باری تعالیٰ نے آپ ذرا اس آیت کی طرف آ جائیں جو میں شروع میں پڑھی ہے، تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف بھی ایک وحی کی، اور وہ وحی شب معراج کی، کب کی؟ اور قربان چاہیں اس وحی کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے ماحول کیسا بنایا۔ اب پوری سورہ النجم کو پڑھیں ذرا، ابتدائی 18 آیتوں کو، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ باری تعالیٰ نے کیسے خوبصورت انداز میں ماحول بنایا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور آگے فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، اور آگے فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ آج یہ وحی مجھے سمجھانی ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ وحی کیسے کی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے طور پہ بلا کر ان سے کلام کیا، اور اس کلام کو ان کی عصمت کے طور پر بیان کیا۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کوئی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا تھا طور پر، وہ طور پر آئے، اللہ نے کلام کیا۔ مگر حاضرین مکرم، قرآن گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کلام کرنے کے لیے گئے تو غلطی سے جوتے پہن کر چلے۔ باری تعالیٰ نے وحی بھیجی، حکم فرمایا جو قرآن کا حصہ ہے، فرمایا موسیٰ بتا، میں نے تجھے اپنے ساتھ کلام کے لیے منتخب کیا ہے، مگر اپنے جوڑے اتار کیا۔ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ
موسیٰ تو پاک وادی میں آ رہا ہے، ذرا اپنے جوڑے اتار کر اور قربان جائیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان۔ دیکھو نا شب معراج جب آقا چلے ہوں گے تو جوڑے تو میرے آقا نے بھی پہنے ہی ہوں گے، مگر پورے قرآن کو پڑھ لیں، پوری حدیث کے لٹریچر کو پڑھ لیں، مجھے کہیں نہیں ملا کہ خدا نے کسی جگہ فرمایا وہ محبوب آ رہا ہے تو ذرا جوڑے اتار دیں۔ جس سے ایک الٹیمیٹلی جو بات نکلتی ہے وہ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شب معراج موسیٰ اتر گئے طور پر، جوڑے اتارنے کا حکم، اور ہمارے آقا جب گئے تو باری تعالیٰ نے جوڑوں سمیت عرش سے بھی اوپر بلایا۔ اب کائنات کی بلند ترین حقیقت ہے اللہ کا عرش، کائنات کی ہر شے نیچے ہے اور سب سے اوپر کیا ہے؟ اور ذرا چشم تصور میں لائیں شب معراج اس عرش سے بھی اوپر ہیں آقا کے نالے، آقا کے جوڑے۔ اب میں اس یہاں سے ایک اخذ کر کے آقا کی عظمت کی بات جو کہنا چاہ رہا ہوں حاضرین مکرم، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو میں نے اپنے قائد کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا ہے، ارے عرش سمیت یہ ساری کائنات مل بھی جائے تو کملی والے آنکھوں کے جوڑوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، چیدار کے نبی کا مقابلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، جشن معراج مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اللہ نے کلام کیا، عظمت کے طور پر بیان کیا، مگر میں نے بتایا کہ جوڑے پہن کے آ گئے، اللہ نے روک دیا، فرمایا جوڑے اتار دیا۔ مگر قربان جائیں جب محبوب کی باری آئی نا تو ذرا یہ 18 آیتیں میں اس پر آپ کو لے کے آؤں گا، ذرا بتاؤں گا باری تعالیٰ قرآن میں کیسے بیان کرتا ہے۔ بس ذرا چشم تصور میں لائے نا کہ آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہا ہے، اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے، جبریل امین آ کر سوچ رہے ہیں آقا کو کیسے بیدار کریں، حکم مل رہا ہے قدم نہیں۔ جبریل سوچتے کیا ہو، اپنے کافوری ہونٹوں سے محبوب کے تلووں کو آقا آنکھیں کھولتے ہیں، جبریل کو حاضر خدمت پاتے ہیں۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ آقا اللہ نے ملاقات کے لیے جا سکتا، اور مان جائیں آقا کی عظمت پر، شان پر۔ پھر سواری کے لیے براق حاضر، یعنی سواری کے لیے براق لانے کے لیے جبریل، ہر ملائکہ پر استقبال کے لیے جلیل القدر انبیاء اور ہزاروں ملائکہ کھڑے ہیں، مگر اس ساری اہتمام کے باوجود جب بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لوگوں پاک ہے وہ ذات جو خود آ کر اپنے بندے کو لے گئے۔ ادھر بھی وحی ہونی ہے آج کی رات کو، ذرا دیکھو نا اس وحی کے لیے سما کیسے بنایا جا رہا ہے۔ کہیں جبریل کو بھیجا جا رہا ہے، جبریل قدمین کو چوم کر بیدار کر رہا ہے، سواری کے لیے براق حاضر کھڑا ہے، جبریل خادم بن کر ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ ذرا سارا ماحول دیکھیں، اور جب باری تعالیٰ نے سارے ماحول کو بیان کیا، اب سورہ نجم میں آ جائیں، میں صرف انہی آیات کو لیتا ہوں، ان کی بھی تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ 18 آیتیں، میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے اس صدی کے مجدد اور وقت کے شیخ الاسلام کے قدموں سے نسبت ہے، اس سے بڑھ کر میری زندگی کا کوئی اور فخر نہیں۔ اگر آج کی نشست میں کوئی اچھی بات نکل آئے تو سمجھ لیں یہ ان کے جوڑوں کی خیرات ہو، اور اگر کچھ غلط نکل جائے تو وہ سارا قصور میرا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ 18 آیتیں ہیں نا، مجھ جیسا نکما سا اگر بات کرنا شروع کرے تو ایک ایک آیت پر کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ میں تو صرف اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ایک مفہوم بیان کر کے آپ کو لے کے آیا۔ اب ذرا سنیں اور چشم تصور میں لائیں کہ سب سے عظمت کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوئی اس کو باری تعالیٰ نے بیان کیا کہ طور پہ بلا کر باری تعالیٰ نے براہ راست کر دیا، اور میں نے بتا دیا کہ جوڑے پہن کے چلے گئے تھے، آج تک قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے جھیڑ دیا، روک دیا، فرمایا موسیٰ اتار کے، اور قربان جائیں جب آقا کو بلایا
تو ذرا ماحول دیکھیں، فرمایا والنجمی اذا ہوا، قسم ہے اے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری، کہ جب تو شب معراج مجھے ملنے کے لیے آ رہا تھا تو تیرے آنے کا سما بھی کتنا اچھا لگ رہا تھا، اور جب تو مل کے واپس جا رہا تھا تو تیرے جانے کی ادا بھی کتنی بھلی۔ یہ ہوا کا معنی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس ہوا کے اندر جانے کا معنی بھی ہے، اس ہوا کے اندر پلٹ کر آنے کا معنی بھی ہے، تو میں تو صرف وہ ایک ایک معنی لے کے بات کرتا ہوں۔ اور جب بات کی تو فرمایا والنجم، قسم ہے اے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نجم سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اے میرے محبوب کے غلاموں تمہارے یہ صاحب، کیا مطلب؟ تمہیں اپنی صحبت سے شرف صحابیت عطا کر کے جنتی بنا دے گا۔ اب یہ ایک الگ تفصیل طلب مضمون ہے، اور قبلہ حضور کے ترجمے عرفان القرآن کو پڑھیں گے تو یہ آپ کی منفرد شان نظر آئے گی۔ تو یہاں اپنے صاحب کا معنی کیا، اس تفصیل میں نہیں جاتا، فرمایا تمہارے یہ صاحب تمہیں اپنی صحابیت کا، تمہیں اپنی صحبت سے صحابیت کا شرف عطا کرنے والی، شب معراج نہ بھولے نہ بھٹکے۔ اس بھولے اور بھٹکنے کی بھی بہت ساری تفصیلیں کہ باری تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دیکھو نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب معراج کی رات کی بات ہی لے، آقا جب سفر پہ گئے تو دیکھو سواری کون سی تھی؟ براق، اور براق کو لے کے جانے والے کون تھے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ تو مجھے بتائیں براق پر بیٹھ کے جائیں، جبریل لے کے جانے والا ہو، اور خدا کہے خدا خود لے کر آ گیا تھا، تو اس میں آقا کا کمال کیا تھا؟ اس میں کہیں نہ وہ رستہ بھولے نہ بھٹکے، تو کوئی بات سمجھ میں آتی؟ مگر تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ صرف اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے براق پر سوار تھے، جبریل لے کے جانے والا تھا، آقا تو مہمان بن کے جانے والے تھے، مگر ایک مرحلہ وہ بھی آیا تھا جہاں جا کر براق کی پرواز جواب دے گئی تھی۔ پھر جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ آقا اب اگر ایک کوڑ کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آگے کے نورانی جلووں کو برداشت کرنا یہ میرے بس کی بات۔ پھر آگے ایک سبز رنگ کا تخت تھا جسے رف رف کہا جاتا، پھر آقا اس پر سوار ہوئے، کچھ منزلیں اس پر طے ہوئی تھی، پھر ایک منزل وہ بھی آئی تھی جہاں جا کر رف رف کی پرواز بھی جواب دے گئی تھی، اور آقا فرماتے ہیں کہ آگے تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی تھی بس نور ہی نور تھا، نور کے سوا کچھ۔ پھر آقا اس نورانی سما میں داخل ہو۔ تو میرے خیال میں اگر اسی رات کی بات بھی لی جائے نا تو ما ضل صاحبکم وما غوا، اس سے سدرۃ المنتہا تک کی بات نہیں ہے، وہ رف رف کے سفر والی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو باری تعالیٰ فرما رہے نا شب معراج تمہارے محبوب نہ بھولے نہ بھٹکے، یہ تو وہاں کی بات ہو رہی ہے جہاں نہ براق تھا، نہ رف رف تھا، نہ جبریل ساتھ تھا، اور آگے خدا جانے مسافریں کتنی لمبی تھی، آگے کا سفر کتنا لمبا تھا، وہ تو یا خدا جانتا ہے یا اس کا حبیب محمد ہے۔ اس سفر کی بات ہو رہی ہے کہ اس شب معراج بھی یاد رکھو میرا محبوب نہ بھولا نہ بھٹکا۔ تو بابا بھولے اور بھٹکے تو تب نہ کوئی پہلی بار جا رہا، میں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، کوئی پہلی بار جائے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ بھول جائے۔ اور میرے آقا کی شان معلوم ہے کیا ہے؟ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت حلبیہ میں یہ بات بیان کی، جبریل امین علیہ السلام میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حاضر ہو کر اپنی دراز کی عمر پہ بڑا فخر کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے بڑی لمبی عمر تھا۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کی آقا ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی،
اللہ رب العزت کے ہدایات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور آقا میں نے اپنی زندگی میں اب تک اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو یہاں سے اندازہ کرنے کی میری عمر کتنی ہوگی۔ میرے آقا نے سن کر تبسم فرمایا اور جبریل سے فرمایا کہ جبریل، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عظمت میں 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور جسے اب تک تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، فرمایا جبریل سن لے، وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ تو وہاں معلوم نہیں آقا کتنی مدتیں، کتنی صدیاں، کتنے سمے بتا چکے۔ پھر آپ وہ معروف حدیث مبارکہ جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے کی تو تخلیق ہی آقا کے نور سے، کہاں سے ہوئی آقا کے؟ اسی نور کے فیض سے سب کچھ بنتا رہا نا۔ تو دیکھو نا، کوئی بندہ یہاں کوئی 80-90 سال پرانا بیٹھا ہو جس کے سامنے اس بمبر شہر میں پوری ترقی کی منزلیں طے کی ہو، گلیاں بنی، بازار بنے، سڑکیں بنی، کالونیاں بنی، تو کیا خیال ہے اس کو آتے جاتے کوئی رستے میں بھولنے کے امکانات ہیں؟ تو بھئی جس آقا کے سامنے کائنات کی ہر شے بنی ہے، انہی کے نور کے فیض سے بنی ہے، تو وہ نبی بھول کیسے سکتا ہے؟ وہ تو یہ سمجھو بس شب معراج چوتھے پردہ عظمت تک وہ آقا کا دیکھا بھالا راستہ تھا، بس آگے 4 پردوں کا سفر تھا جسے 4 مرحلوں کے اندر باری تعالیٰ نے وہ چاروں پردے اٹھا دیے۔ ایک سما دانا کا مرحلہ تھا، ایک فتح اللہ کا تھا، پھر کانا کعبہ قوسین کا مرحلہ تھا، اور چوتھا پردہ او ادنا کہہ کر بھی باری تعالیٰ نے کیا۔